السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو 33واں سبق پڑھایا تھا، اب ہم آپ کو 34واں سبق پڑھانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اہلیہ بائی، کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ اہلیہ بائی۔ یہ نیک سیرت بائی سندھیا کے خاندان سے تھی۔ سن 1735 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ میانہ اندام، سبزہ رنگ اور اکہرے بدن کی عورت تھی۔ گو چنداں، کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ گو چنداں خوبصورت نہ تھی، مگر خدا نے اس کو فہم کامل، ہمت عالی اور صفات حمیدہ عطا کی تھی، جن کے آگے حسن ظاہری کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ ملہار راؤ ہلکر کے بیٹے سے اس کی شادی ہوئی۔ ابھی 20 برس کی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ بیوہ ہو گئی۔ اس کا شوہر اپنے باپ کے سامنے ہی اس جہاں سے انتقال کر گیا۔ صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی یادگار چھوڑے۔ ملہار راؤ کی وفات کے بعد اس کا پوتا جانشین ہوا، مگر 9 مہینے کے بعد وہ بھی راہی عدم ہوا۔ راہی میں مسافر۔ اس لیے دھرم شاستر کی روح سے اہلیہ ریاست کی وارث ٹھہری۔ سن 1765 عیسوی میں اس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس وقت اس کی عمر 30 برس سے زیادہ نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے خزائن سلطنت پر متصرف ہو کر تمام روپیہ آسائش خلق اور رفاہ عام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا انتظام خود کرتی تھی۔ اور چاہتی تھی کہ علم اور انصاف کے ساتھ، یہ ساتھ ہے، یہاں 2 نقطے لگیں گے، 2 نقطے آپ اپنی کتابوں میں لگا لیں۔ ساتھ حکمرانی کر کے اپنے ملک کی حالت کو بہتر اور رعایا کو مرفہ حال کرے یعنی خوشحال کریں۔ ساہوکاروں اور تاجروں، زمینداروں اور کاشتکاروں کی ترقی جس قدر اس کے دل کی خوشی کا باعث تھی، اتنی کوئی اور چیز نہ تھی۔ سب سے افضل یہ وصف تھا کہ وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ زیادہ مہربانی سے پیش آتی تھی۔ اس کی انصاف پروری اور معدلت انصاف ہی کا نتیجہ تھا۔ معدلت کیا معنی؟ انصاف۔ کہ اس کا ملک لشکر غنیم کے حملے سے محفوظ اور اندرونی فتنہ و فساد سے پاک صاف رہا۔ یوں تو ہر ادنا اعلیٰ کے ساتھ اس کا برتاؤ نیک تھا، لیکن غریب اور محنتی آدمیوں کے حال پر از حد توجہ کرتی تھی۔ وہ اپنے ہی علاقے میں دان پن نہ کرتی بلکہ اس کا فیض عالمگیر تھا۔ ہندوؤں کے جتنے تیرتھ جاتراہ ہیں
سب مقامات پر اس نے مندر بنوائے تھے اور سالانہ خیرات بھی وہاں بھیجا کرتی تھی۔ اس کا دستور تھا کہ تمام مقدمات آپ سنتی، ہر مستغیث فریادی، ہر مستغیث اس کے دربار میں باریاب ہوتا، یعنی کہ فتح یاب ہوتا۔ اس کا قول تھا کہ مجھے اپنے تمام اعمال حکومت کا حساب خدا کو دینا پڑے گا، خدا کو آپ دینا پڑے گا۔ اس کی پوجا پاٹ اور ریاضت کے کاموں میں بجز کسی خاص ضرورت کے کبھی فرق نہ آتا تھا۔ سب لوگ تہ دل سے، دل کی گہرائی سے، تہ دل سے اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ نہ صرف اس کے ہم قوم بلکہ غیر قوم والے بھی اس کو ایسا ہی مانتے تھے۔ نظام دکن اور ٹیپو سلطان بھی اس کی ایسی ہی عزت کرتے جیسی کہ پیشوا کرتا تھا۔ ان باتوں کے سوا ایک بڑی قابل تعریف بات یہ ہے کہ خوشامد سے اس کو نفرت تھی، چنانچہ ایک برہمن اس کی تعریف میں کتاب بنا کر لایا۔ جب تک وہ پڑھتا رہا خاموش بیٹھی سنا کی، مگر جب ختم کر چکا تو کہا کہ بھلا میں ضعیف العقل اس صفت و ثنا کی مستحق کب ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کتاب دریائے نربدا میں ڈلوا دی اور اس برہمن کی طرف مطلق التفات نہ کیا۔ آخر عمر میں اس کو اپنی بیوہ دختر کے ستی ہو جانے کا سخت صدمہ اٹھانا پڑا۔ سن 1795 عیسوی میں جب اس کی عمر 60 سال کی تھی، اس نے نہایت فیاضانہ اور منصفانہ حکومت کے بعد اس عالم سے رحلت کی۔ دیکھیے کچھ لفظ ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیے کس لفظ کیا معنی ہے؟ سیرت کے معنی عادت، سیرت کیا معنی ہے؟ عادت۔ انتقال بدل جانا، فوت ہو جانا۔ انتقال کا معنی کیا ہے؟ بدل جانا، فوت ہو جانا۔ متصرف قبضہ کرنے والا، متصرف کیا معنی ہے؟ قبضہ کرنے والا۔ معدلت انصاف، معدلت کیا معنی ہے؟ انصاف۔ باریاب فتح یاب ہونا، باریاب کیا معنی ہے؟ فتح یاب ہونا۔ تعظیم بڑائی، تعظیم کیا معنی ہے؟ بڑائی۔ اندام جسم، اندام کیا معنی ہے؟ جسم۔ راہی مسافر، راہی کیا معنی ہے؟ مسافر۔ رفاع عام، رفاع عام کیا معنی ہے؟ یعنی کہ عام لوگوں کو راستہ۔ ریاضت محنت، ریاضت کیا معنی ہے؟ محنت۔ عالمگیر دنیا کو پکڑنے والا، عالمگیر کیا معنی ہے؟ دنیا کو پکڑنے والا۔ تکریم عزت، تکریم کیا معنی ہے؟ عزت۔ حمیدہ تعریف کرنے والا، حمیدہ کیا معنی ہے؟ تعریف کرنے والا۔ خزائن، یہ خزائن خزینہ کی جمع ہے۔ مرفع حال خوشحال، مرفع حال کیا معنی ہے؟ خوشحال۔ مستغیث فریادی، کیا معنی ہے؟ فریادی۔ تہ دل، دل کی گہرائی، تہ دل کیا معنی ہے؟ دل کی گہرائی۔ ضعیف العقل کم عقل، کیا معنی ہے؟ کم عقل۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارا سبق ہے، اس سبق آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔